اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، وليال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو، کیا آخرت میں جزا و سزا ضرور ہوگی۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، ایک عقل والے کو یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے وقت نہیں ملتا، یہ ہر گھریلو خاتون کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں وقت کی قسم کھائی، پھر سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھائی۔ رات اور دن کے آنے جانے کی روٹین آپ سب لوگوں کے، ہم سب لوگوں کے سامنے ہے۔ گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہیں، اور اگر انسان ان سب چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتا اور اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں سے کفران نعمت کر رہا ہے۔ آج کی ایک گھریلو عورت کے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ جب بھی اس کو دین سیکھنے کا کہا جاتا ہے یا اس کو کہیں سے بھی دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہی شکایت کرتی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ شوہر گھر سے آتا ہے، کام ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں، سننے کو ملتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر شوہر ناراض ہوتا ہے کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو۔ سسرال والے الگ ناراض، ماں باپ الگ ناراض کہ ہماری بیٹی ہم سے ملنے نہیں آتی، بچے الگ ناراض کہ مما ہمیں ٹائم نہیں دیتی، جب کام کے دوران آ کے بچے بلاتے ہیں تو پھر مما ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایسی بہت اور ساری اور شکایات ہیں جو ہمارے دوستوں کو بھی ہیں، رشتہ داروں کو بھی ہیں۔ جب وہ ہمیں فون کالز کرتے ہیں تب انہیں بھی ہم وقت نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہیں، اور دن بہ دن ہماری یہ شکایت لمبی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اپنا قیمتی وقت کس کو دے رہے ہیں؟ وہ وقت جو اللہ نے ہمیں دیا، یہ دن اور رات کے اوقات جو اللہ نے ہمیں دیے، ان سب کا ہم سب سے سوال ہوگا۔ کیا ہم تیار ہیں اس کا جواب دینے کے لیے؟ ہم کہاں کہاں وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں آج کے ہمارے مہمان
ام تیمیہ، ام حمزہ، ام ابراہیم اور ایمان ٹیم کے اور بہت سارے ایڈمنس جو آپ لوگوں سے بات کریں گے، آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ٹائم مینجمنٹ کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں چلتی ہوں ام تیمیہ کے پاس۔ ام تیمیہ ہمیں پلیز بتائیے گا کہ ہم کہاں کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور کس کس جگہ پر ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اوور ٹو یو۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا اور کچھ بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنا وقت کہاں کہاں ضائع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہر ٹائم ویسٹرز تو بہت زیادہ ہیں ہماری لائف میں، خاص طور پر اس وقت موجودہ دور جو کہ فتنوں کا دور ہے، تو طرح طرح کے فتنے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں اور اپنا وقت ان میں ضائع کرتے ہیں۔ تو صرف ایک ہی چیز ہے جو آپ کو ان فتنوں سے بچا کر آپ کے وقت کو بچا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہو، کوئی ویژن ہو آپ کا، اور آپ کو کوئی فکر لگی ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ فکر جو سب سے بڑی فکر ہے وہ ہے فکر آخرت، اور یہ جو آخرت کی فکر ہے یہی آپ کو ٹائم ویسٹر سے بچا سکتی ہے۔ کیونکہ جس شخص کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ جو ہے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے اور مجھے اپنے ایک ایک لمحے کے لیے آخرت نے جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی کو فضولیات میں ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو کچھ پوائنٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنا وقت کہاں ضائع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو میجر جو سبب ہے ہمارے ٹائم ویسٹرز کا وہ ہے سوشل میڈیا کا بیجا استعمال۔ جب ہم یہ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام اور یوٹیوب کتنی تو چیزیں ہیں، جب ہر ایک پہ ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور ہر ایک پر ہم ریلز دیکھ رہے ہیں اور شارٹس دیکھ رہے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، 2-3 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور ہم دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ وقت کہاں جا رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ سب سے بڑا ہمارا ٹائم ویسٹر ہے۔ دوسرے نمبر پر بعض خواتین کو کیونکہ کھانے پلانے کا بہت زیادہ شوقین ہوتی ہیں، تو وہ ہر روز ایک نئی چیز ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں، ایک نئی ریسیپی ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ ہفتے میں ایک آدھی چیز کوئی اسپیشل تیار کر لیں، دیٹس انف۔ لیکن اگر آپ ہر روز ہی آپ نے زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا بنا لیا ہے، آپ کا سارا ٹائم آپ کا کچن میں لگ رہا ہے، جو وقت آپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں لگانا چاہیے وہ وقت تو پھر ایسے ضائع ہوتا ہی رہتا ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں۔ کھانے پکانے میں ہی ضائع کر دیں گی تو بچوں کی تربیت کب کریں گی؟ اور اس کے علاوہ ہم نیگیٹو بہت سوچتی ہیں، اور نیگیٹو سوچنے کی وجہ سے اس کا اثر ہماری طبیعت پہ رہتا ہے، ہمارے مزاج بگڑا رہتا ہے، اور ہمارا کسی بھی پازیٹیو کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، ایک عورت جو ہر وقت غصے میں رہتی ہے، جس کو ہر وقت منفی خیالات ستاتے رہتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی کو کیسے مقصد بنا سکتی ہے؟ اس کا کیسے دل کرے گا کہ میں کوئی اچھی کتاب پڑھوں، کوئی اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کروں؟ اس کا تو کسی سے بات کرنے کو ہی دل نہیں کرے گا، تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے اچھی باتیں شیئر کر سکتی ہیں، ان کو کیسے لے کے بیٹھ سکتی ہے؟ تو اپنے ذہن کو خالی کریں، فضول خیالات سوچیں، ان سب کو ذہن سے نکال دیں۔ جب آپ کا دل پاک صاف ہوگا پھر ہی آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں گی، کوئی ایسا کام کر سکیں گی جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ سوتی ہیں تو پھر سوتی ہی چلی جاتی ہیں، اگر اٹھ جاتی ہیں تو پھر گھنٹہ بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایسے بہت سے ٹائم ویسٹر ہیں۔ کپڑے بنانے کا بعض خواتین کا بہت شوق ہوتا ہے، الماریاں بھری ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ میچنگ کرتی جا رہی ہیں، کپڑے پہلے لاتی ہیں، پھر اس کے ساتھ جیولری میچ، پھر اس کے ساتھ پرس بھی میچ، جوتی میچ، اور اس سب چیزوں میں بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو
دیکھیں آپ کو وہ خود ہی اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتی ہیں. کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد اس طریقے سے نہیں کر سکتا جس طرح آپ خود اپنی مدد کر سکتی ہیں. تو اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ کہاں کہاں بہتری لا سکتی ہیں اپنی لائف میں، کہاں کہاں سے وقت آپ بچا سکتی ہیں. تو آپ کو وہ وقت ضرور بچانا چاہیے. آپ سے اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کتنے پیسے کمائے، آپ نے کریئر بنایا یا نہیں. ہاں یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی یا نہیں. تو اپنے دوسروں کو بلیم کرنا بند کر دیں اور دوسروں سے بے جا توقعات رکھنا بھی بند کر دیں. آپ اپنا 100% دیں، ٹھیک ہے. اپنے اوپر کام کریں. جب آپ اپنے اوپر کام کریں گی نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی سکلز کو بہتر بنائیں. آپ وہ لیکچر سنیں جن سے آپ کو سمجھ آئے کہ آپ نے اپنے وقت کو کیسے بچانا ہے اور اپنے اولاد کی تربیت میں کس طرح آپ بہترین رول پلے کر سکتی ہیں. تو امید ہے آپ کو میری باتیں ضرور سمجھ آئیں گی. جی، اپنی اسکلز کو پہچانیں. تھینک یو سو مچ ام تیمیہ، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا آپ نے کہ وقت کو کہاں کہاں ضائع کیا جاتا ہے. آپ لوگ اس کو دوبارہ ریوائنڈ کر کے بھی سن سکتے ہیں اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے. اور کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ ڈیلی روٹین پہ نہیں بتائی جاتی ہیں آپ کو. اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ ڈیلی لیکچر سنتی بھی ہیں اور پھر بھی وہ شکایت کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اس لیے ان کو اپنے وقت کو مینج کرنے کے لیے ان باتوں کو سیو کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، لکھ کے رکھ لیں، آگے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ آپ کے توسط سے اور بہنوں کی مدد ہو جائے اور لوگوں کی مدد ہو جائے. تو بائی دا وے اس میں مرد اور عورت دونوں ہی اس سوچ کو لے کے چل سکتے ہیں اور اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں. ہماری اگلی مہمان ہیں ام حمزہ، جن سے میں اگلا سوال کروں گی کہ ایک گھریلو عورت بہت بیزی روٹین میں ہوتی ہے، بہت بیزی شیڈول ہوتا ہے اس کا. بیچ میں اگر ساس سسر بیمار ہو جائیں، بچے بھی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کس طریقے سے وہ ان ساری چیزوں کو مینج کرے. ام حمزہ پلیز آپ تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا جی، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کا یہ سوال بہت ہی اہم ہے. جب گھر میں کوئی بیمار ہو، بزرگ ہو یا کوئی بچہ ہو تو عورت کی زندگی جو ہے نا بہت زیادہ مصروف ہو جاتی ہے، مشکل میں بھی آ جاتی ہے. اور خاص طور پہ اگر ساس سسر میں سے کوئی بیمار ہو تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں اپنی مدد بھی شامل کرے، توفیق بھی شامل کرے، تو پھر ہی ہم یہ ساری ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں. پھر بزرگوں کی خدمت جو ہے نا اس میں نیت کو خالص رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے یہ خدمت کرنی ہے، ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. اس سے یہ ہے کہ ہم خود کول مائنڈڈ رہیں گے. ہمیں بار بار اگر ہم اپنے آپ کو ڈیلی ریمائنڈر دیتے رہیں کہ اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا، انسانوں سے نہیں لینا. اگر ہم اس میں نیت انسانوں سے اجر لینے کی رکھیں گے تو وہ پھر نا ہماری طبیعت میں نا جس دن بھی ہم سے اگر ہمارے شوہر یا ہمارے سسرال میں سے اگر کوئی مس بیہیو کر لے تو پھر ہمیں بہت جلدی غصہ آ جائے گا، بہت جلدی چڑچڑاپن آ جائے گا. اور ہم جو ہے نا اپنا اجر جو ہے انسانوں سے لینے کی ہی توقع کرتے رہیں گے اور اپنے بچوں پہ اس کا غصہ اتارتے رہیں یہ تو بہت ہی زبردست پوائنٹ ریز کیا آپ نے کہ اللہ کی خاطر کرنا ہے. گے. تو بہرحال ہمیں ہر طرف دیکھنا ہے، بچوں کو، شوہر کو، گھر کو، مہمانوں کو، بیمار کو. تو اس کے لیے یہ ہم نے رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو نا اس بیماری کے اثرات سے بچانا ہے، ذہنی طور پر، روحانی طور پر. اور اپنی جو صحت ہے نا اس کا شکر ادا کرنا. اپنی فراغت کو ہم نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا. ہم نے اس میں سے کچھ نہ کچھ کام لیتے رہنا اور اچھا کام لینا ہے اپنی فراغت سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں
اتنی مصروفیت میں جو کام بھول سکتے ہو نا، اگر گروسری یا گھر کا کچھ سامان ہے، کچن کا سامان ہے، اگر وہ اس کی شاپنگ کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لکھ لیں، ساتھ ساتھ جو چیز ہمارے کچن میں ختم ہو رہی ہے، ہم یا تو نوٹ پیڈ میں موبائل میں لکھ لیں، یا ہم ایک کاپی بنا لیں، ڈائری بنا لیں چھوٹی سی، اس پہ لکھ لیں۔ پھر جو کام ہم نے ڈیلی کرنے ہیں، ہمارے گھر میں جو بھی اگر ہم نے الماریاں مینیج کرنی ہے، اپنے جو ہے پریس کرنے والے کپڑے ہیں، یا کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم ڈیز فکس کر لیں۔ ایک دن ہم نے یہ کام کرنا ہے، اگلے دن اگلا۔ سارے کاموں کو ایک ہی دن اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ اس طرح پھر جو بھی مشکل کام ہوگا، اس کی پریشانی میں ہم اپنے آسان کاموں کو بھی برڈن سمجھیں گے، اور وہ بھی ہمارے رہ جائیں گے۔ ہم کہہ لیں کہ ڈپریشن میں آ جائیں گے کہ کام کیوں مکمل نہیں ہو رہے۔ تو ڈیلی کا ایک ٹاسک بنائیں اور اس کو مکمل کر کے الحمدللہ کہیں۔ پھر اپنے جو ہے نا سنڈے کے جو کام ہے، سنڈے کے ویکینڈ کے کام، اس کے لیے بھی ہم لکھ لیں کہ ہم نے سنڈے کو کیا کیا کام باہر سے کروانا، کیا کام خود کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب بھی کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اس کی وسعت کے مطابق ہی ڈالتے ہیں۔ اس جان کی اتنی ہمت ہوتی ہے وہ ذمہ داریاں اٹھانے والی۔ تو وہ آیت بھی ہے نا قرآن میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ تو یہ ہم کر سکتے ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہم پہ ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، اور ساتھ میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ کوئی بھی مشکل کام ہے یا کوئی بڑا کام ہے، اس میں میں اسٹریس میں آ سکتی ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرتی رہتی ہوں، ورد کرتی رہتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تیری مدد اور قوت کے بغیر میرا یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ وہ کام بہت جلدی ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے اس میں جو ہے نا گھر والوں کی تعریف بھی شامل ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم شکریہ حمزہ جی۔ ابراہیم آپ کی طرف آتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کو کیسے مینیج کریں، چاہے وہ نیو بورن ہو، اسکول گوئنگ ہو، یا پھر اس کے درمیانی عمر کے بچے ہوں جو گھر میں ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ کا سوال بہت زبردست ہے ثنا، کہ ہم بچوں کے ساتھ اپنے وقت کو کیسے مینیج کریں۔ دیکھیے بچے بھی ہمارے جو ہوتے ہیں ان کے مطابق جب ہم سب سے پہلی بات ہے کہ نیت کر لیتے ہیں کہ اپنے وقت کو مینیج کرنا ہے، تو ہم کر لیتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود بخود ہم سے وہ والا کام کروا لیتی ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم ٹیبل بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ان کے سونے اور جاگنے کا شروع میں بالکل کوئی روٹین نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے سونے جاگنے کی روٹین بن جاتی ہے۔ مطلب کہ ماں کو جو ہے آدھی سینس آ جاتی ہے کہ جب میرا بچہ سو گیا ہے، اس نے اس وقت سو جانا ہے، میں اس وقت اپنا یہ والا کام جو ہے وہ میں کر سکتی ہوں۔ وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، کھانا پکانا ہو سکتا ہے، برتن دھونا ہو سکتا ہے، لانڈری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب اسی طرح بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں، تب بھی ایزیلی ہمارے پاس ایسا وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام وقت سے سمٹا سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے دماغ کو سکون دے سکیں۔ پھر بچوں کی وہ والی ایج آتی ہے کہ جب بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، اور تب ہمارے پاس کھلا میدان ہوتا ہے۔ جب بچے جاتے ہیں تو شروع میں ان کا وقت کم ہوتا ہے، لیکن وہ ماؤں کے لیے بہت غنیمت ہوتا ہے۔ جب بچے آپ کے اسکول چلے جائیں تو ہمارے پاس کھلا وقت ہوتا ہے کہ ہم اس میں اپنے آلموسٹ تمام کام کاج کر سکتے ہیں۔ وہ تمام کام کاج کیسے ہوں گے؟ وہ تب ہوں گے جب سب سے پہلی بات ہماری نیت ہوگی، ہمارا ارادہ ہوگا۔ نمبر 2، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور بلکہ دعا کو آپ چاہیں تو نمبر 1 پہ بھی رکھ سکتی ہیں، اور جب آپ نے پلان کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اکثر اوقات وقت ہوتا ہے لیکن ہمارا پلان کوئی نہیں ہوتا۔ ہم نے پہلے سے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ میرے پاس وقت ہوا تو میں یہ کروں گی یا میں وہ کروں گی۔ تو اس طرح سے کریں۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے ضد میں آ جاتے ہیں،
چھوٹا بچہ ہے جیسے دانت وغیرہ نکالتے ہیں کچھ ایسا، تو موشنز وغیرہ، الٹیاں، بخار یہ عام ہو جاتا ہے. یا اسکول گوئنگ بچے بھی اکثر ایسا کہ بیماری کا اکثر حملہ ہو جاتا ہے، بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو ان دنوں میں اپنے بہت ضروری کام جو ہے ان کو سمٹائیں، جو تھوڑے سے ذرا کم ضروری ہیں ان کو پینڈنگ میں ڈال دیں. مثال کے طور پر مجھے کپڑے استری کرنے ہیں، اب میرے بچے مجھے وقت نہیں دے رہے تو میں کیا کروں؟ غصہ کروں، ان کو مارنا شروع کر دوں؟ نہیں، بچوں کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں. کر سکتی ہیں بچے ایزیلی مینج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. نہیں ہو رہے، بچے زیادہ ضروری ہیں، کپڑوں کو آپ رہنے دیں. ایک آدھا سوٹ جو زیادہ ضروری ہے اس کو استری کر کے ہینگ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی بعد میں کر لیجیے گا جب بچہ ایزی ہو، جب بچہ سو جائے. کیونکہ جب ہم ماں بن جاتے ہیں نا تو ہم پھر اپنی سہولت نہیں دیکھتے، ہم اپنے ٹائم کو آٹومیٹیکلی اپنے بچوں کے مطابق مولڈ کرتے رہتے ہیں. اپنے کاموں کو اس وقت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہمارے بچے سو رہے ہوتے ہیں. جیسے دوپہریں کافی لمبی ہے، بچے سو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو آپ کا رکا ہوا کوئی بھی کام ہے آپ ایزیلی کر سکتی ہیں. اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا کیلولا کر لیں دوپہر میں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ رات کے لیے فریش ہو جاتی ہیں. پھر رات کو جب بچے سو جائیں اور اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ تھوڑا سا کام تب کر لیں. وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سیلف گرومنگ کا ہو سکتا ہے، سیلف کیئر کا ہو سکتا ہے، اپنی ذات پر غور و فکر کا ہو سکتا ہے، اپنے پورے دن کے انالیسس کا ہو سکتا ہے. اسی طرح صبح جب بچے سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کوئی نہ کوئی کام کر سکتی ہیں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا دعا اور آپ کی نیت بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ ام ابراہیم. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد اور پھر اپنے باقی ساتھیوں سے بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے اور ان کی رائے بھی جانیں گے. جزاک اللہ.